اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ پھر جو شخص عہد توڑ دے گا تو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ اس کو ان قریب بڑا اجر دے گا۔ سامعین کرام، مسلمانوں کے دلوں پر سکینت، اطمینان اتارے جانے کا اثر تھا کہ وہ حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے اور جمے رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی، جیسا کہ بتلایا گیا تھا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جن کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، اس سے افواہ پھیل گئی کہ کفاران مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران مکہ سے ان کا بدلہ لینے کے لیے جہاد اور موت پر بیعت لی، اور سب نے بخوشی اور رغبت، نہایت ہمت و استقلال کے ساتھ بیعت کر کے اپنی فرما برداری کا ثبوت پیش کر دیا۔ لیکن جب اس کے بعد اسی جگہ آپ نے حکمت و مصلحت کے پیش نظر جہاد و جنگ سے روک دیا اور ایسی شرطوں پر صلح کر لی جن کا ماننا مسلمانوں کو بہت گراں گزر رہا تھا، جس میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام قبول کرے گا تو مدینے والوں کی ذمہ داری رہے گی کہ اس شخص کو مکے والوں کے حوالے کر دیں، لیکن مدینے کا کوئی شخص اگر اسلام چھوڑ کر مکے آئے گا تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی کہ وہ شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں۔ یہ شرط بہت ہی گراں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو سارے جوش جذبات کو دبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ ان کی اس اطاعت رسول کی برکت سے ان کے ایمان اور یقین بڑھا، اور یہی طریقہ ہے۔ کسی دم نے عہد کیا جب دل چاہے مانے، جب دل چاہے رائے فرار اختیار کرے، یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ کسی کو ہم نے اپنا قائد بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، تو پھر اس کے باتوں پر عمل کرنا، اس کی اطاعت گزاری کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس کی اجازت نہیں جائے گی کہ جب دل چاہے مانے اور جب دل چاہے نہ مانے۔ اسی بات سے کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کو اپنا قائد رہنما بنانے سے پہلے آپ خوب اچھی طریقے سے جانچ لیں، پرکھ لیں، سمجھ لیں، لیکن جب کسی کو اپنا رہبر و رہنما آپ نے قرار دے لیا تو پھر اس کی رہنمائی میں آپ اپنی دنیوی زندگی کا سفر طے کریں۔ جب دل چاہے مانے، جب دل چاہے نہ مانے، یہ طریقہ بہتر نہیں، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت حاوی ہو کر اپنے دلائل سے اس کو ایسی راہ سجھا سکتا ہے جو آپ کے رہبر و رہنما کے خلاف ہوگی، اور اس کا کام ہی یہ ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ کوئی آدمی پھر محفوظ نہیں رہ پائے گا، ہر ایک اپنی اپنی راہ اختیار کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔